تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے وضع کی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم نیکی کا ہر حال میں حکم دیتے ہو اور ہر حال میں برائی سے روکنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر فرد جس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اپنے اس علم کی روشنی میں اس امت کی خیر خواہی کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ہر بڑا چھوٹے کی خیر خواہی کر سکتا ہے، ہر چھوٹا بڑے کی خیر خواہی کرنے کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن سے چند سوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود سوال کرے گا جو تجھے عمر دی گئی اس کو کہاں گزارا، پھر تجھے مال دیا گیا اس کو کہاں خرچ کیا، پھر اس زندگی میں تو نے نیک عمل کتنے کیے اور اعمال بد کتنے کرتا رہا۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے لیے یہ موقع غنیمت کا ہے کہ جس میں درس قرآن کی نشست میں چند گھڑیاں بیٹھ کے ہم دین کی خیر خواہی کے لیے چند باتیں سنیں گے اور پھر عمل کا عزم کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اس مسجد کے نمازیان، منتظمین اور بزم شالہ جیو مصطفی کے تمام ذمہ داران جنہوں نے اس اصلاح امت کانفرنس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے انعقاد کرنے پر اپنی بارگاہ جناب سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آنے والے جملہ معززین، صاحب ذوق، صاحب روحانیت، اللہ سب کو اس محفل پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ملتی ہے، اور آج کے ہمارے اس اصلاح امت کانفرنس میں شاید اسی ایک حدیث کی روشنی میں ہی بیان مکمل ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے، اور بیان کرتے کرتے یہاں تھا کہ رحمت عالم نے 6 حق ایک روایت میں بیان کیا کہ وہ 6 حقوق جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، اور انہی 6 حقوق میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 6 حقوق، اس میں نہ امیری ہے نہ غریبی ہے، بس کلمہ پڑھنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہر ایک پہ ان کا ادا کرنا لازم ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ تمہارے معاشرے میں تم میں سے، تمہارے خاندان میں سے، تمہارے مسلمان قبیلے سے کوئی بندہ مریض بن جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمار داری کرنا، مزاج پرسی کرنا، یہ تم پہ حق رکھ دیا گیا۔ اور پھر ارشاد میں دوسرا حق یہ ہے کہ تمہارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا، یہ تمہیں حق رکھ دیا گیا ہے ایک دوسرے کے اعتبار سے۔ تیسرا حق ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری دعوت کی جائے، کوئی مسلمان تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی تم پہ لازم قرار دے دیا گیا۔ اور فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو سلام کا بہترین جواب دینا بھی ان پہ حق رکھ دیا گیا۔
5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان غیر حاضر ہو تو اس کی عدم موجودگی میں دوسرے مسلمان اس کی خیر خواہی کریں تو یہ ان پہ حق رکھ دیا گیا ہے۔ ایک حق یہ بیان کیا کہ جب کوئی مسلمان چھینک لے تو اس کو بہترین جواب دینا یہ دوسرے مسلمان پہ لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ وہ 6 حقوق ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق رکھے گئے، اگر یہی 6 میں اور آپ ان کو پورا کر لیں تو اس سے امت کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور بہترین معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے۔ وہ 6 حقوق، پہلا حق کہ جب کوئی تم میں سے مریض بن جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا۔ یہ وہ حق تھا جس کو آج کے ماحول میں اتنا دشوار کر دیا گیا کہ یہ حق ادا کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، اور اس میں ہم نے نہ جانے اپنی طرف سے کتنے اضافے اور خرافات قائم کر لی ہے کہ یہ حق ادا کرنا ایک غریب مسلمان کے لیے مشکل سے مشکل تر بن گیا ہے۔ اب اسلام نے تو یہ حکم دیا کہ جب کوئی مریض ہو، بیمار ہو، تم اس کی تیمارداری کرو۔ اب ہمیں پتہ چلے کہ فلاں بندہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، تو ہم اس کی تیاری میں مختلف قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ میں فلاں مریض کو پتہ لینے تب جاؤں جب میرے پاس ایک پیٹی جو سیب کی ہونی چاہیے اور 1 کارٹن جوس کا ہونا چاہیے اور اتنے پیسے میرے پاس ہونے چاہیے تاکہ میں اس کا جا کے پتہ کروں۔ نہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم نے از خود اپنی طرف سے ان کا اضافہ کر لیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں آسان دین دیا، اس میں یہ حق رکھا گیا کہ تم جاؤ اور مریض کا پتہ لو، اور اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کو بھی نہ کہا گیا، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ جو بندہ مریض کے پاس جائے وہ خواہ اپنے منصب کے اعتبار سے زمانے کا ولی کامل کیوں نہ ہو، وہ شیخ القرآن، شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض سے کہے کہ تو میرے لیے دعا کر۔ حالانکہ پیر صاحب استاد محترم کوئی بڑا آدمی چلا گیا تو اس سے دعا کروائی جاتی ہے، لیکن حکم حدیث میں ہے کہ اس سے دعا کروائی جائے، اس سے کہا جائے کہ تم دعا کرو۔ کیوں؟ یا حبیب اللہ، وجہ کیا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ بیماری بندے کو رب کی قرب کا ذریعہ عطا کرتی ہے۔ بندہ بیمار ہو تو رب کے قریب ہوتا ہے۔ بندہ جتنا رب کے قریب ہو اس کی دعا اتنی جلدی قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ایک عام بندے میں، ایک اللہ کے ولی میں یہ ایک فرق بنیادی طور پر بھی ہے۔ عام بندہ رب کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا اللہ کا ایک ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی بھی دعائیں کریں تو شاید وہ دعا پوری نہ ہو، ولی اللہ ایک بار ہاتھ اٹھا دے تو ہماری تقدیر بدل جائے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرما رکھا ہوتا ہے۔ تو مریض بندہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کی برکت اتنی ہے کہ جو مریض کو پتہ لینے والا ہے اللہ اس کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ دوسرا حق اس میں یہ رکھا گیا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ ادا کرنا۔ آج اصلاح معاشرہ میں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم نے جنازے کو بھی باجی کے زاویے میں رکھ دیا۔ آج میرا پڑھو، کل میں تمہارا پڑھوں،